رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا تھا اور پورا گاؤں خوشی اور عقیدت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف روزے داروں کی عبادت، مسجدوں میں قرآنی تلاوت اور افطار کے وقت گھروں سے اٹھتی ہوئی مزیدار کھانوں کی خوشبو تھی۔ مگر اسی گاؤں میں ایک ننھا بچہ علی تھا جو ہر روز بازار میں کھڑا ہو کر لوگوں کو آتے جاتے دیکھتا تھا۔ علی ایک یتیم بچہ تھا جس کے والدین چند سال پہلے انتقال کر گئے تھے۔ وہ اپنی بوڑھی دادی کے ساتھ ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں رہتا تھا۔ دادی کی بینائی کمزور ہو چکی تھی اور علی چھوٹا ہونے کے باوجود ہر ممکن کوشش کرتا کہ کچھ پیسے کمائے تاکہ وہ دونوں بھوکے نہ رہیں۔ ایک دن روزہ افطار کے وقت علی بازار میں کھڑا تھا۔ ہر طرف لوگ اپنے گھروں کو جا رہے تھے، ہاتھوں میں افطار کے لیے پھل، کھجوریں اور مزیدار کھانے تھے۔ علی کے پیٹ میں شدید بھوک کی گڑگڑاہٹ ہونے لگی، لیکن اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بازار میں ایک ہوٹل کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا جہاں خوشبودار بریانی پک رہی تھی۔ لوگ پلیٹوں میں بریانی لے کر جا رہے تھے اور علی کی نظریں ان پلیٹوں پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش اس کے پاس بھی کچھ کھانے کے لیے ہوتا۔ اچانک ہوٹل کے مالک نے اسے دیکھ لیا۔ وہ ایک سخت مزاج شخص تھا اور اس نے علی کو غصے سے کہا، یہاں کھڑے کیوں ہو؟ چلو جاؤ، یہ کھانے خریدنے کے لیے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ علی نے سر جھکا لیا اور چپ چاپ واپس اپنے جھونپڑے کی طرف چل پڑا۔ اس کے پاس نہ افطار کے لیے کھانا تھا، نہ ہی کسی سے مانگنے کی ہمت۔ اسی گاؤں میں ایک نیک دل عورت فاطمہ بی بی رہتی تھی۔ وہ روزانہ افطار کے وقت اپنے دروازے پر دسترخوان بچھاتی جہاں ہر غریب اور مسافر آ کر کھا سکتا تھا۔ اس دن جب فاطمہ بی بی نے اپنا دسترخوان سجایا تو ان کی نظر علی پر پڑی جو ایک کونے میں کھڑا خاموشی سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے علی کو بلایا اور پیار سے کہا، بیٹا آؤ ہمارے ساتھ افطار کرو۔ علی نے حیرانی سے دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کوئی اسے کھانے کے لیے بلا رہا ہے۔ لیکن میرے پاس کچھ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، علی نے جے کر کہا۔ فاطمہ بی بی مسکرا دے، بیٹا رمضان میں سب کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں، نیکی کسی چیز کے بدلے نہیں کی جاتی۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پہلی بار رمضان کی اصل خوبصورتی کو محسوس کیا۔ جب اذان ہوئی تو علی نے کھجور کھائی اور پانی پیا۔ پھر وہ گرم گرم کھانے کے ذائقے سے لطف اندوز ہوا، چاول، سالن اور میٹھی کھیر۔ کھانے کے بعد علی نے شرما کر کہا، فاطمہ بی بی میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ فاطمہ بی بی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا اگر تم واقعی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو کسی اور کی مدد کرو جیسے میں نے تمہاری کی ہے۔ یہ بات علی کے دل میں بیٹھ گئی۔ اگلے دن علی نے گلی میں ایک اور بھوکے بچے کو دیکھا۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی جیب میں پڑی واحد کھجور اس بچے کو دے دی۔ یہ پہلا قدم تھا۔ علی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی دوسروں کے لیے کچھ کرے گا جیسے فاطمہ بی بی نے اس کے لیے کیا تھا۔ رمضان گزرتا رہا اور علی روزانہ فاطمہ بی بی کے دسترخوان پر آتا، نہ صرف کھانے کے لیے بلکہ مہمانوں کی خدمت کے لیے بھی۔ آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک رات جب سب لوگ تراویح کے بعد گھروں کو جا رہے تھے، علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، اللہ میں خود بھی کسی دن ایسا بڑا دسترخوان بچھانا چاہتا ہوں جہاں کوئی بھوکا نہ رہے۔ علی کی یہ دعا خالی نہ گئی۔ چند سالوں میں علی بڑا ہو گیا۔ اس نے محنت سے کام کیا اور ایک چھوٹا سا چائے کا ہوٹل بنا لیا۔ مگر اس نے ہوٹل میں ایک خاص اصول رکھا، ہر دن ایک غریب کا کھانا مفت ہوگا۔ اور جب رمضان آیا تو علی نے وہی دسترخوان بچھایا جو کبھی فاطمہ بی بی نے اس کے لیے بچھایا تھا۔ اب وہ بھی دوسروں کو بلا کر کھانے کھلاتا تھا اور نیکی کا یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ علی نے سیکھا کہ ایک چھوٹا سا عمل، ایک چھوٹا سا کھانے کا لقمہ بھی کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر ہم سب رمضان میں یہ نیت کر لیں کہ کسی ایک شخص کی بھی مدد کریں گے تو یہ نیکی کا سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔